ذوالقرنین، الیگزینڈر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلمان حکمران تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا۔ روایت میں کہ ایک مرتبہ یہ ایک ایسے شہر میں پہنچے، وہاں لوگوں کے پاس دنیاوی مال بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے قبریں تیار کر رکھی تھی، جب صبح ہوتی تو وہ قبروں کی طرف آتے، ان کی یاد تازہ کرتے، انہیں صاف کرتے اور ان کے قریب نمازیں پڑھتے۔ عجیب لوگ تھے، گھاس پھوس کھا کے گزارا کرتے، پتے کھاتے تھے، سبزیاں وغیرہ کھا کے پیٹ بھر لیتے، اور اللہ کی عبادت میں سارا وقت لگاتے تھے، کیونکہ اگر کھانے پینے دیگر معاملات کے لیے وقت چاہیے تو پھر تو ان کو کچھ کام کرنا پڑتا، محنت مزدوری کرنی پڑتی، جاب کرنی پڑتی، کچھ کاروبار کرنا پڑتا، وہ وقت ادھر لگ جاتا تو وہ عبادت میں سے وقت نکل جاتا۔ تو اب انہوں نے وہ کام ہی چھوڑ دیا کہ کھانے پینے کے لیے کیا کمانا، گھاس پھوس پتے سبزیاں یہ وہ، بس اسی سے نظام چلا کے اپنا وقت سارا عبادت میں گزارتی تھی ساری قوم۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ان کے سردار کے پاس تشریف لائے، سلام دعا کے بعد کہا کہ میں تمہیں ایسی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک کسی قوم کو ایسا نہیں دیکھا۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیں کون سی قوم ایسی ہے جو صرف عبادت کر رہی ہو، گھاس پھوس پتے کھا کے گزارا کر رہی ہو، کما نہ رہی ہو، ہر بندہ لگا ہوا ہے کمانے میں۔ اس دور میں بھی سکندر اعظم نے کہا، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، میں نے دنیا میں ابھی تک ایسی قوم نہیں دیکھی جیسی یہ قوم ہے۔ سردار بولا، کس حالت کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا، یہی کہ تمہارے پاس دنیا کا مال و متاع کچھ بھی نہیں ہے۔ سردار بولا، ہم نے سونا چاندی جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں، ہم سونا چاندی جمع کرنے کو برا سمجھتے ہیں، کیونکہ جسے یہ چیزیں ملتی ہیں وہ ان میں مگن ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں گولڈ جمع کرنے کی مہم چل رہی پوری دنیا میں، امریکہ گولڈ جمع کر رہا ہے، چائنا گولڈ جمع کر رہا ہے، مستقبل کا سوچ دیں گے جس کے پاس یہ گولڈ ہوگا وہی سپر پاور ہوگا، وہی چھا جائے گا۔ اور چاندی بھی آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہی ہے، جو ابھی چاندی پرچیز کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہوگا کہ ریٹ بڑھنا ہے اس کا، کیونکہ ہر چیز میں چاندی یوز ہو رہی ہے، الیکٹرک گاڑیوں میں، سولر سسٹم میں، اور بہت ساری الیکٹرانکس کے اندر چاندی کا یوز ہو رہا ہے، اور چاندی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر نکلتی تو ہے یہ زمین سے، لیکن اس نکلنے کا بھی ایک پروسیس ہے، اور نکالنے کے بعد بھی 2-3 سال لگ جاتے ہیں اس کو ایکٹیو فارم میں لانے کے لیے، آگے یوز کے لیے۔ تو سونے سے بھی زیادہ پروفٹ چاندی دے گی، اس پر انویسٹمنٹ ہو تو وہ چاندی میں لگائے گا، اس کو زیادہ بچے گا 1-2 سال بعد۔ تو بہرحال یہ سونا اور چاندی، تو یہ دو چیزیں اس قوم نے کہا کہ یہ ہم جمع نہیں کرتے، کیونکہ اگر اس میں لگ گئے نا، مطلب یہ کہ دنیا کی اگر مال و دولت میں بندہ بزی ہو جاتا ہے، مال میں، پیسے میں، یہ جو بھی ان فیوچر کرنسی آنی ہے، کرپٹو کرنسی چلتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی ہی چلے گی ان فیوچر، تو یہ فزیکل کرنسی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ تو بہرحال جو بھی کرنسی ہے، جب بندہ اس مال میں زیادہ مگن ہو جاتا ہے، اتنا آیا اتنا گیا اتنا آیا، آ ہی رہا آ ہی رہا، تو بندہ پھر توجہ ادھر ہو جاتی ہے، تو پھر بندہ آخرت کے معاملات کو بھول جاتا ہے، پھر اسی کی پلاننگ میں لگ جاتا ہے۔ پہلے آمدنی 1 لاکھ تھی تو اب 1 کروڑ ہو گیا، اب اس کروڑ کو کہیں لگانا بھی تو ہے، اب پلاننگ سوچے گا کہاں لگاؤں، یہ عیاشی والی چیز لے لوں، ایسی گاڑی لے لوں، ایسا گھر لے لوں، اس ایریے میں نہیں فلاں ایریے میں، اس ملک میں نہیں فلاں ملک میں، ادھر بھی نہیں دبئی سے ہے ذرا چلو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرو، دنیا بھر کے مالدار وہیں اپنی انویسٹمنٹیں کر رہے ہیں اور ایسے رکھ رہے ہیں، تو پھر ان چکروں میں لگ جاتا ہے۔ ساری توجہ اس کی نمازوں سے، عبادت سے، ذکر اللہ سے ہٹ کے ساری توجہ اسی پلاننگ میں کہ اب ماہانہ 1 کروڑ آ رہا ہے تو اس کو کیسے کھپاؤں، ماہانہ 10 کروڑ آمدنی شروع ہوگی، اب اس کو کہاں ایڈجسٹ کروں، اب کون سا اپنا جیٹ لوں، کون سا جہاز لوں، کون سا شپ لوں، کون سا، اب اگلے پلاننگ، اب زمین پہ دل نہیں لگ رہا، مریخ پہ زمین خرید لوں، اب چاند پہ کو پلاٹ خرید لوں، اب اگلے کھاتے شروع ہو جاتے، بھائی رہنا کتنا ہے دنیا میں، اتنی پلاننگ میں کھو جاتا ہے کہ بندہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا سردار نے کہ ہم اس لیے یہ چیزیں جمع نہیں کرتے کہ تاکہ ہم غافل نہ ہو جائیں، اور آخرت کو بندہ بھول بیٹھتا ہے جس کو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے قبریں کیوں کھود رکھی؟ سردار نے کہا کہ یہ اس لیے تاکہ جب ہم قبروں کو دیکھیں، قبروں کو دیکھیں تو ان کی یاد تازہ ہو، اور اس کے ذریعے ہم دنیا کی لالچ سے رک دیں۔ آپ نے پوچھا تم لوگ گھاس پتے سبزیاں وغیرہ کیوں کھاتے ہو؟ سردار بولا کہ
جب کوئی بھی کھانا حلق سے نیچے اترتا ہے تو اس کا سب کا ذائقہ ایک ہی ہو جاتا ہے، یہ ذائقہ بس حلق سے اوپر اوپر ہے۔ زبان کے اندر مور دین 10,000 ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں، ذائقے کے جو ہیں وہ برڈز وہ زبان تک ہے، زبان اسے فیل کرتی ہے۔ جو بھی بندہ بچپن میں چیز کھاتا ہے نا اس کا ٹیسٹ برڈز بلڈ ہو جاتا ہے۔ اب کئی لوگ بچپن میں چھوٹے بچے چیزیں نہیں کھاتے کیونکہ وہ ان کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں بلڈ ہوا ہوتا، بڑے ہو کے بھی نہیں کھاتے، میں یہ پالک نہیں کھاؤں گا، میں یہ سبزی نہیں کھاؤں گا، میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، بچوں کے بچپن میں وہ اس کا ٹیسٹ ہی نہیں بلڈ کیا ہوتا والدین نے، تو بیچارے کا وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو ساری چیزیں کھلانی چاہیے تاکہ ہر ٹیسٹ اچھی والی چیزیں ہر ٹیسٹ لگے اور ان کے وہ ٹیسٹ برڈز ایکٹیو ہوں۔ تو 10,000 ٹیسٹ برڈ صرف زبان کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حلق سے جب نیچے گیا وہاں کون سا ذائقہ ہے، وہاں تو ہر چیز برابر ہے، دال ہے، سبزی ہے، بریانی ہے، کچھ بھی ہے، چکن ٹکا مچھلی سب کچھ برابر ہو گیا، ذائقہ تو حلق سے اوپر اوپر ہے۔ تو اس لیے پھر گھاس پھوس کھائیں یا بریانی کھائیں جو بھی ہے، جب مزہ ہی نہیں رہتا حلق سے نیچے اتر کے۔ ان سوال جواب کے بعد سردار نے ہاتھ بڑھا کر ایک کھوپڑی اٹھائی اور کہا کہ حضرت ذوالقرنین کہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ سردار نے کہا یہ بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے دنیا والوں پر شاہی عطا فرمائی تھی، مگر اس نے لوگوں پہ ظلم کیا، سرکش بن گیا۔ کیونکہ عموماً جب بندے کو عہدہ ملتا ہے، پاورز ملتی ہے نا، پھر بندے میں اکڑ آ جاتی ہے، وہ پھر ظلم کرتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ آخر ایک وقت آیا اس کی بھی روح نکل گئی اور یہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب یہ راستے میں پڑے پتھر کی طرح بالکل بیکار ہے۔ ہاں اس کے اعمال شمار کر لیے گئے ہیں جن پر آخرت میں اسے سزا دی جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد سردار نے ایک اور کھوپڑی اٹھائی، کہا اے حضرت ذوالقرنین کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ بتاؤ کیا ہے، کون ہے یہ؟ سردار بولا یہ بھی ایک بادشاہ تھا، یہ پہلے والے بادشاہ کے ظلم اور زیادتیاں دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس نے عاجزی اختیار کر لی۔ جو سبق حاصل کر لیتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے وہ عقل مند ہوتا ہے، یار اس کا یہ انجام ہوا تو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ بھی بادشاہ تھا لیکن اس پہلے بادشاہ کا انجام اس نے دیکھ لیا تھا، اس لیے یہ اللہ سے ڈرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا ہوا، اور عدل و انصاف کے ساتھ اس نے حکومت کی، عاجزی کے ساتھ حکومت کی۔ آخر اس کو بھی موت آئی، اس کے بھی اعمال شمال کر لیے، آخرت میں اسے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا تماشا نہیں۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری۔ دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، یہاں دل لگا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور پھر غفلت میں پتہ نہیں چلے، جب ہوش آئے گی تو اس وقت سر سے پانی گزر چکا ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن